پاکستان کے اندر کوئی گاڈ فادر تھا؟ پاکستان میں بیٹھ کے جو شخص بھارت میں کسی کو قتل کرنے کی سپاری لے سکتا ہے، اس گاڈ فادر کا نام ہے انو چھبیل۔ اتنا پاپولر تھا، اتنا خطرناک تھا۔ 5 لاکھ روپے ارشد نے نکالا اور خاتون کو پکڑایا۔ ارشد امین کو لوگوں نے مبارکباد دی کہ تیری جان بچ گئی۔ انو چھبیل کی ماں نے اس کو ہار پہنائے۔ پولیس نے کسی دوسرے بدماش کو مروانے کے لیے انو چھبیل کی خدمات حاصل کی۔ پولیس سے ٹکراؤ کی جتنی کہانی ہیں وہ ساری کی ساری فیک ہیں، سوائے ایک۔ عابد باکسر کو ٹاسک کیسے ملا؟ اسے شوٹ ایٹ سائٹ خود افسروں نے کہا، عابد نے کہا یہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ عابد کہتا ہے ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، تمہیں ہم سیف راستہ پاتھ دے رہے ہیں، تم فرار ہو جاؤ۔ جواب اس نے بڑا عجیب دیا کہ بھائی اگر میں بھاگ جاؤں یہاں سے تو مجھے انو چھبیل کون کہے گا؟ میں سینے پہ گولی کھانے والا ہوں، بھاگتا ہوا گولی نہیں کھاؤں گا۔ کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ میں نے ایک خبر شائع کی کہ انو چھبیل کے فرار میں پولیس والا شامل ہے۔ مجھے ایس ایس پی لاہور کا فون آ گیا۔ پولیس والے مجھے ڈراتے ہیں کہ اس سے ڈرو۔ بھارت کے اخبارات میں بھی یہ لیڈ سٹوری کے طور پہ چھپا۔ 100 سے زائد قتل کرنے والا انو چھبیل مارا گیا۔ آج سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے نعیم مصطفیٰ صاحب سے انو چھبیل کے رائز اینڈ فال کو سمجھا۔ بدنام زمانہ گینگسٹر ارشد امین چودھری کی سپاری انو چھبیل نے کیوں واپس کی؟ کن پولیس افسران نے انو چھبیل کو جیل سے فرار کروایا؟ اور موت سے پہلے انو چھبیل نے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر سے کیا کہا؟ یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں۔ نعیم صاحب، کیا پاکستان کے اندر کوئی گینگسٹر کا گاڈ فادر تھا؟ صرف پاکستان میں نہیں بٹ صاحب یہ بھارت میں اور پاکستان میں مشترکہ طور پر مقبول تھا، اور ان کا گاڈ فادر تھا وہ کرمنلز جو اجرتی قتل میں ید طولہ رکھتے تھے، نمبر 1، اور نمبر 2 عالمگیر شہرت کے حامل تھے۔ مطلب پاکستان میں بیٹھ کے جو شخص بھارت میں کسی کو قتل کرنے کی سپاری لے سکتا ہے، کتنا ڈیئر ڈیول ہوگا وہ۔ اور کیا خود جا کر قتل کرتا تھا؟ خود جا کے قتل کرتا تھا۔ دیکھیں اس قتل کو، اس شخص کو، اس کے خاندان کو، اس کی حرکات و سکنات کو، اور اس کے پولیس کے ساتھ جو ہے تعلقات کو، روابط کو، دشمنی کو، مخالفت کو جاننے سے پہلے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جس جگہ کا رہائشی تھا، اس مٹی کی یہ تاثیر تھی کہ اس مٹی نے کرمنلز کو جنم دیا۔ نام بھی بتا دیں ذرا، لوگ سسپینس میں ہیں کہ بات کس کی کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق تھا، پہلے خاندان سمجھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا 6 بھائیوں میں کس طرز کا شخص تھا۔ یہ چبیل ایک خاندان ہے۔ اچھا، چبیل کہتے ہیں اس جو زبان ہوتی ہے نا، وہ زبان جو جانگلی جسے کہتے ہیں، جانگلی زبان میں چبیل کہتے ہیں ملاح کو، جو پانی سے کھیلتا ہو شخص۔ اچھا، یہ چبیل خاندان قیام پاکستان کے بعد دریائے راوی کے اطراف میں رہائش پذیر تھا۔ ملاح بھی تھے، مچھیرے بھی تھے۔ راوی جہاں سے بھارت سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر یہ سگیاں پل تک، یعنی راوی کا پرانا پل جو ہے، پرانے پل تک بڈھا دریا جو ہے وہاں تک آتا ہے۔ اس کی ہر شے منفرد ہے، اور منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ انوکھی بھی ہے۔ مثلا ایک نالا بھارت سے داخل ہو رہا ہے پاکستان میں، اسے BRB نہر کہہ دیں، روہی نالا کہہ دیں، دریائے راوی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اسے شرابی نالا کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ بھارتی حدود میں جو پاکستان کا اگر سرحد کراس کر لیں بھارت کی جانب، تو اس حدود میں اس نالے کے اطراف میں شراب کشید کرنے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس علاقے کی آپ سمجھیں کہ مٹی جو ہے وہ کس قدر خطرناک ہے۔ مٹی بھی جرائم پیشہ ہے یہاں کی۔ وہ جو نالا پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، بھارتی علاقے میں اس کا جو شراب کا کشید کردہ پانی ہے، وہ پانی اس نالے میں گرتا ہے۔ اچھا، اور وہ نالا جب پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تو پاکستان میں اسی بارڈر بیلٹ، یہ بارڈر بیلٹ اسے کہتے ہیں، بارڈر بیلٹ کے رہائشی جن میں چبیل خاندان نمبر 1 ہے، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن چبیل نمبر 1 ہے۔ چبیل جو ہیں ان لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا تھا قیام پاکستان کے بعد، یہ ان کا کاروبار تھا باقاعدہ۔ اب تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، ڈیولپ ہو گیا، لیکن کاروبار اب بھی وہی ہے۔ شراب کا کشید کردہ پانی وہ گھڑوں میں، مٹکوں میں بھرتے تھے، اور بھر کے ان زمینوں پہ جو پاک بھارت سرحد پہ زمینیں، نو مین لینڈ کہتے ہیں اسے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، نو مین لینڈ جو ہے وہاں اس کو دفن کرتے تھے۔ وہ مٹکوں میں شراب جب
کشید کردہ پانی سے شراب جو ہے ان میں بخارات ابھرتے تھے اور وہ باقاعدہ شراب بن جاتی تھی. دیسی شراب اسے کہتے ہیں. وہ دیسی شراب مٹکوں سے نکال کے بوتلوں میں ڈالتے تھے اور شہر میں لا کے فروخت کرتے تھے. یہ میں آج سے آپ کو 50, 55, 60 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ان میں سے بہت سارے واقعات میرے چشمدید ہیں اور اس طرح کے چشمدید ہیں کہ میں نے وہاں کھڑے ہو کے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ایک وقت میں ایک خبر کسی شخص نے ہینڈ ریٹن خبر مجھے بھیجی. اچھا، یہ کب کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر دیکھا ہے؟ یہ 86 87 کی. 86 87 میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایک خط مجھے ملا, کسی نے لیڈ کی پینسل سے شکستہ لکھا تھا تاکہ پہچان ہی نہیں جائے ذرا. آج کل جدید دور ہے لیکن وہ دور اتنا جدید نہیں تھا. وہ خط آیا, اس میں لوگوں نے لکھا کہ یہاں تقریباً 20-22 لوگ اور سینکڑوں جانور مر گئے, بیماری پھیل گئی. میں نے کہا پتہ کرنا چاہیے. وہاں جا کے دیکھا, ڈاکٹروں سے پوچھا. ڈاکٹر کہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جانور پانی کہاں سے پیتے ہیں, جو لوگ مرے ہیں وہ پانی کھانا پینا خوراک کہاں سے لیتے تھے. انہوں نے کہا جی جن کھیتوں میں یہ پانی, جو کھیت سیراب ہوتے ہیں, وہ شرابی نالا جو ہے اس نالے کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں. جو وہ پانی پیتے ہیں وہ بھی اس سے ملا جلا پانی ہے, اور جو جانور جہاں پانی پیتے ہیں وہ بھی یہی پانی ہے, اور جو سبزیاں اگتی ہیں کھیتوں میں وہ جو لوگ کھاتے ہیں وہ بھی یہی ہے. وہ شراب کا کشید کردہ پانی تھا جو کافی عرصے تک جوہر کی شکل اختیار کر گیا, اور جوہر بننے کے بعد اس میں بخارات بنے اور وہ جراثیم پیدا ہو گئے اور زہر بن گیا. وہ زہر بن گیا. وہ زہر خورانی تھی, وہ جس سے وہ لوگ پرسا بیماری نہیں تھی, وہ زہر خورانی تھی. اس علاقے میں جرائم کی پہلی جڑ جو ہے نا, بنیاد, وہ یہ شرابی نالہ ہے. اچھا. آج وہ شراب لوکلی وہاں سے آتی تھی, لوکلی لوگ تقسیم کرتے تھے, فروخت کرتے تھے, اور وہاں پہ خود بھی پیتے تھے لوگ. وہاں اسحاق ایک موضع جامن, ایک شمشیر ہے, ایک شخص پیدا ہوا کرمنل اسی علاقے میں, شمشیر موضع شمشیر میں, اور ساتھ اس کا سسرال تھا موضع جامن. یہ اگر آپ بارڈر بیلٹ پہ چلتے جائیں تو وہاں ملتا ہے آپ کو, اور یہ کانے تک جاتا ہے, امرتسر سے کانے تک. وہاں ایک شخص اسحاق تھا جو پاکستان میں سب سے پہلے جہاز اغوا کرنے کا الزام اس پہ لگا تھا. بم بلاسٹ بھی کرتا تھا, جہاز اغوا کرتا تھا. اس کے خاندان نے اب وہ جو پہلے جہاز اغوا کرتا تھا, قتل و غارت گری بھی کرتا تھا, بم دھماکے ایئرپورٹ پہ کرتا تھا, کہیں اور نہیں کرتا تھا. اٹاری ریلوے اسٹیشن, برج اٹاری, مغل پورہ, لاہور کینٹ, کوٹ لکھپت, پھر لاہور ریلوے اسٹیشن, اور اس کے بعد لاہور ایئرپورٹ, یہ سارے دھماکے اس شخص نے کیے تھے. اب اس کی فیملی جو ہے وہ اب بھی کرائم کرتی ہے سمگلنگ کا, شراب کی سمگلنگ, اور اب ڈیولپ کر کے وہ جو جہاز ہیں ریموٹ کنٹرول والے, ڈرون جسے کہتے ہیں, وہ ڈرون یہاں سے چھوڑ کے اس کے ذریعے سمگل کرتے ہیں. سمگل کیا کرتے ہیں؟ منشیات, اسلحہ, عام سمگلنگ ہے. لیکن شراب کا کاروبار تو بے تحاشا ہے. اسے بارڈر بیلٹ کرائم کہتے ہیں. اس جگہ پہ سب سے میں نے اسحاق کی ایک مثال دی, اس کا چبھیل خاندان سے تعلق نہیں تھا. ملاح ہیں, مچھلیاں پکڑتے ہیں, مچھیرے ہیں, بوٹ چلاتے ہیں, کشتی رانی کرتے ہیں. اس خاندان کا نام چبھیل ہے, جس میں قیام پاکستان کے بعد, پاکستان بننے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, ایک شخص پیدا ہوا جس کا آپ نے تذکرہ کیا, گاڈ فادر کہا اس کو. اس گاڈ فادر کا نام کیا ہے؟ اس گاڈ فادر کا نام ہے محمد انور. اچھا. لیکن جرائم کی زندگی میں اسے انو چھبیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی انفرادیت, اچھوتا پن سب سے بڑا یہ ہے کہ دنیا جہان میں ہر شخص کرمنل سے ڈرتا ہے. ہر شخص جرائم پیشہ شخص سے ڈرتا ہے, بدماش سے خوف آتا ہے, ایک نیچرل بات ہے نا. اور اس سے خوف پبلک کھاتی ہے, ہر عام شہری, شریف بندہ, شریف لوگ. یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایسا گینگسٹر تھا جس سے پولیس خوف کھاتی تھی. اچھا. پولیس اس کے نام سے ڈرتی تھی. درجنوں واقعات مجھے ازبر ہیں, آنکھوں دیکھے واقعات, جس میں پولیس نے اس کا نام سنا اور سن کے بھاگ گئی. اور کئی بار پولیس والے جو ہے نا, اپنی سرکاری گاڑیاں پولیس کی اور جوتیاں, ٹوپیاں, وردی چھوڑ کے بھاگ گئے. کئی واقعات ہیں. اور ایسے بھی واقعات ہوئے کہ پولیس نے کسی دوسرے بدماش کو مروانے کے لیے انو چھبیل کی خدمات حاصل کی. اچھا, وہ کون سا واقعہ ہے؟ چھیدی کتنا بڑا ڈکیت, چور, قاتل اجرتی تھا. چھیدی پولیس سے قابو نہیں آتا تھا. اچھا. ایک دفعہ پکڑا گیا, جعلی پولیس مقابلہ کرنا تھا اس کا, تو انہوں نے جعلی پولیس مقابلے کے لیے اس کی خدمات حاصل کی آریتن,
کہ آ کے مار دے. جب اس سے گولی چلوا کے زخمی ہو گیا اور یقین ہو گیا اٹھ نہیں سکتا, تب پولیس نے جا کے اسے مزید گولی ماری, اس کو مار دیا. گرفتاری کے بعد بھی پولیس میں ہمت نہیں تھی کہ خود مار سکیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چیدی تو بڑا بدماش تھا, اس کو تو مارنا اپنی جگہ پہ تھا, لیکن آپ اس کی اعتراف خدمت دیکھیں, اس کی جرت کا اعتراف دیکھیں کہ پولیس نے یہ کیا کہ پولیس نے کہا کہ انو چھبیل تو آ کے اس کو قابو کر, تو وہ قابو آیا. اور وہ تعلق کی بنا پر ہے یا پیسے لے کر آیا؟ نہیں, وہ اجرتی قاتل تھا, وہ ہر ایک سے اجرت لیتا تھا. دیکھیں یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا گینگسٹرز, یہ پولیس کی معاونت, سرپرستی, اشتراک, جو مرضی نام دے دیں, پیٹرنائزیشن, اس کے بغیر نہیں چل پاتے. ایک اسے سمجھیں کہ اجرتی قاتل جو ہوتا ہے نا, شوٹر, آج کل گینگ وار چلتی رہی نا پچھلے دنوں میں, اس میں شوٹر کے نام آئے گا, جی اظہر شوٹر تھا, جی عمران شوٹر تھا, جی الیاس شوٹر تھا. یہ جو شوٹرز کے نام تھے نا, یہ اجرتی قاتل کسی کے سگے نہیں ہوتے. اگر علی بٹ نے پیسے دیے تو علی بٹ کے کہنے پہ نئی مصطفیٰ گروپ کے کسی بندے کو مار دیا, اور نئی مصطفیٰ پیسے لیے علی بٹ کے ساتھی کو مار دیا. اچھا, اس کے بارے میں انو چھبیل کے بارے میں کیا مشہور تھا کہ یہ ایک شخص قتل کیا اور اس کے مخالف کے گھر گیا, اس کے بیل دی, خود گھنٹی بجائی گھر کی کہ میرا نام انو چھبیل ہے, میں آ گیا ہوں, میں نے آپ کے فلاں بندے کو فلاں کے کہنے پہ مارا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالف کو مارا ہوں, تو اس نے اتنے دیے تھے, آپ اتنے دے دیں. اس وقت پہ ریٹ کیا تھا سپاڑی کا اس کی؟ اچھا, اس وقت یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے 87-88 سے لے کے دور 94 تک کا ہے اس کا دور, 10 سال تقریباً, 8-10 سال. 8-10 سال میں اس نے ایک بھی اپنا دشمن نہیں مارا, نہ دشمنی تھی اس کی. یہ مارتا تھا پیسے کمانے کے لیے, لیکن اعلانیہ مارتا تھا. پنجاب پولیس کی تاریخ میں بڑے بڑے جرت مند افسر پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے نامور لوگ, عاشق مارت, نویز سعید, چودھری احمد خان چدڑ, ایسے لوگ تھے جو بلا خوف کاروائی کرتے تھے, سخت ہاتھ ڈالتے تھے. لیکن جس دور میں انو چھبیل نے لاہور, ملتان, فیصل آباد, اکاڑا, سائیوال, گجرانوالا, سیالکوٹ, پنجاب کے 17 شہروں میں اس نے 17 شہروں میں کاروائی کی ہے. اس نے جتنی کاروائیاں ہوئیں ان میں پولیس اس سے آگے بھاگی, اس کے آگے لگ کے باقاعدہ. لاہور میں 4 جوئے کے بڑے اڈے, قمار بازی کے 4 بڑے اڈے تھے, ان میں سے ایک تھا بڈل روڈ پہ, وہ چلاتا تھا پپو تیلی, بہت مشہور شخصیت تھی. 100 سے زائد بار گرفتار ہوا وہ اور اس کے ساتھی قمار بازی کے اڈے میں. قمار بازی کا اڈا بند نہیں ہوا. اچھا, ایک دفعہ جنون ریڈ ہوا تھا پولیس کا, CIA اسٹاف نے کیا تھا, تو پپو تیلی نے اور اس کے ساتھیوں نے تیسری منزل چھلانگ لگائی تھی, 2 مر گئے تھے. اچھا, یہ بھی اس کا واقعہ ہے. پپو تیلی کا ایک دشمن تھا, مخالف تھا, پپو لمبا, اس کا نام بھی پپو تھا, پپو لمبا. انو چھبیل نے پپو تیلی سے سپاری لے کر اس کے مخالف پپو لمبے کے والد کو قتل کر دیا. قتل کر کے یہ چلا گیا جوہر آباد, خوشاب, سرگودا ڈویژن کا جوہر آباد, تیسرا شاہپور. جوہر آباد مشہور علاقہ اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے, بہت زبردست. جوہر آباد چلا گیا, وہاں روپوش ہو گیا, ایک کوٹھی کرائے پہ لے لی, پیسہ بہت تھا, قتل کرتا اجرتی. پپو لمبے کے باپ کو قتل کر کے جوہر آباد گیا. جوہر آباد میں اس نے ایک گاڑی رکھی تھی, سرکاری نمبر پلیٹ لگی تھی. اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنا طاقتور تھا یہ شخص. مطلب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ہیرو بنا کے ہم پیش کر رہے ہیں, ہم اسے یہ بتا رہے ہیں کہ حقائق کیا تھے اور کس طرز کا بندہ نکلا اور اس کا انجام کیا ہوا. انجام بھی دیکھنا ہے آپ نے. وہاں جوہر آباد میں جا کے ہی چھپ جاتا ہے, سرکاری نمبر پلیٹ گاڑی استعمال کرتا ہے. اس کے 2-3-4 ملازم اور ایک بھائی, اس کی بیوی بچے اس گھر میں رہتے ہیں, کرائے کا گھر تھا. اس وقت وہ کہتے ہیں 28,000 روپیہ, اس وقت دور میں بڑی کوٹھی تھی, سرکاری افسر بن کے رہ رہا تھا. کسی کو شک نہیں ہوا؟ شک نہیں, بتاتا ہوں آپ کیسے شک ہوا شک بعد میں. یہ وہاں رہتا تھا تو اس کے ملازم یا اس کا بھائی باہر نکلتے تھے, تو وہ لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹامک انرجی کمیشن کا ایک ڈائریکٹر ہے. اچھا, جو اندر رہتا ہے. اس نے کہا اس کا نام کیا ہے, اس نے کہا فرید احمد. یہ فرید احمد کے نام سے وہاں جوہر آباد میں رہا. یہ نمبر پلیٹ باہر لگا دی گرین, اس نے فرید احمد ڈائریکٹر ایٹامک انرجی کمیشن. لوگوں کا ٹھیک ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہی گاڑی تھی, اس نے کہیں جانا تھا اجرتی قتل کرنے کے لیے, فیصل آباد جا رہا تھا. اس نے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ سرکاری اتاری اور اس پہ لائر کی, وکیل کی نمبر پلیٹ لگائی. اچھا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ گاڑی تو وہی ہے, پلیٹ اسے بدل گئی. یہ وہاں سے واردات کر کے واپس آ گیا. واپس آیا تو اس پہ پلیٹ لگی تھی MPA کی.
اچھا. تو محلوداروں نے کہا کہ یار یہ مشکوک شخص ہے. اس نے اطلاع کی ایس ایچ او سٹی جوہر آباد کو. ایس ایچ او سٹی جوہر آباد تھے ملک اشرف اوان, خدا ان کی مغفرت کرے. یہاں وہ بطور ڈی ایس پی تعینات رہے لاہور میں. ملک اشرف اوان بڑے معروف آدمی, ان کے بچے بچی یہیں رہتے ہیں, اب بھی شادی ان کی بیاہ لاہور میں ہوئے. ملک صاحب کو کسی شخص نے یہ کہا کہ یہ مجھے کوئی مشکوک لگتا ہے کہ گاڑی وہی ہے, لگا تو پہلے تھا سرکاری نمبر پلیٹ کا نشان, اب یہ جو ہے پہلے وکیل بن گئے, پھر اب یہ نشان ہے ایم پی کی پلیٹ ہے. انہوں نے کہا اچھا. ملک صاحب نے خفیہ اطلاعات اکٹھی کی اور کہا جی یہ جعلی آدمی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کون ہے. اب یہ وہاں 6-7 سپاہی 2 گاڑیوں میں, ایک سرکاری گاڑی افسر کی اور 2 پک اپیں پولیس کی, یہ وہاں چلے جاتے, بیل دیتے 1 2 3. کون؟ انہوں نے کہا پولیس ہے. اگلا کوئی جواب نہیں آیا. پولیس کے لفظ کے جواب میں لوگ وہاں کے لوکل یہ کہتے 300-400 گولی فائر ہو گئی اندر سے. اچھا. اندر سے گولیوں کی طرف. انہوں نے کیا کہا, پولیس باہر بلانے کے لیے کہ چیک کریں کون ہے, اندر سے کوئی نکلتا ہے. اندر سے کسی نے نکلنے کی بجائے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. گولیاں اس کو, وہ پولیس والے سب گاڑیاں اپنی چھوڑ کے, سرکاری گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جو چشمدید گواہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا ایک بوٹ گرا ہوا تھا, کسی کی ایک چپل گری ہوئی تھی, کسی کی ٹوپی گری ہوئی تھی, اور وہاں پولیس اپنا ساز و سامان چھوڑ کے گاڑیوں سمیت بھاگ گئی. ابھی تک نہیں پتا یہ بندہ کون ہے. انہوں نے باہر نکل کے دیکھا, پولیس والے غائب ہو گئے. انہوں نے پولیس کی ایک گاڑی دھکا لگا کے بہت دور تک آگے سے رائٹ کی, ایک دوسری لیفٹ سے آگے کی, آگے پیچھے کر کے گاڑی راستہ ہموار کیا. انو چھبیل بعد میں پتہ لگتا ہے, بعد میں وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھا, بیوی بچے ساتھ بٹھائے, اور ڈگی میں اس کا چھوٹا بھائی بیٹھ گیا. اچھا. اس کا چھوٹا بھائی ڈگی میں پیچھے کلاشنکوف لے کے. کیوں بیٹھا؟ پیچھے اس لیے بیٹھا کہ آگے سے کوئی وار ہوگا تو انو تو خود بیٹھا ہوا, ہاتھ میں کلاشنکوف ہے. پیچھے ڈگی میں بیٹھا ہے کہ پیچھے سے کوئی شخص آئے گا اور حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, کچھ کرنا کرے گا, تو پیچھے والا برسٹ مارے گا. اچھا. یہ وہاں سے گاڑیاں ہٹا کے وہی گاڑی جس پہ ایم پی کے نمبر پلیٹ لگی تھی وہ وہاں سے باہر نکلتی ہے. اب اس دور میں تو جو فینسنگ ہے نا, اس وقت جو فینسنگ نہیں تھی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی, آپ کو مل جائے گی کیمروں سے. وہ نکل گئے باہر. یہ 90s کی بات ہے, 91-92 کی. وہ باہر گاڑی سے نکلتا ہے, یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے ملک اشرف اوان. ملک صاحب سچو ہیں, ملک صاحب اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جس میں ایک خاتون 2 بچے بھی شامل ہیں, اور پیچھے ڈگی کھلی ہے اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اور اس طرح یہ جوہر آباد سے یہ نکلے ہیں جی ٹی روڈ کی طرف. سرگودا روڈ, مین جی ٹی روڈ لاہور جا رہی ہے, وہاں نکلے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, ناکے لگ جاتے ہیں. یہ پہلا ناکہ شاہپور کا آتا ہے. یہ پیچھے والا بندہ فائرنگ کرتا ہے, ناکہ ڈسپرس ہو جاتا ہے. 8 ناکے راستے میں لگتے ہیں, 8 ناکے. اچھا. راوی پل تک پہنچنے میں 8 ناکے لگتے ہیں, اور یہ ناکے سارے کے سارے جو ہے نا کراس کرتا رہتا ہے. کسی فائرنگ کرتا ہے, کسی کچھ کرتا ہے. ایک ناکہ ایسا ہوتا ہے جو بڑا ہیوی تھا, جس پہ 3-4 بیریئر لگا کے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں کامیاب ہوئے. ہوا کیا, اس گاڑی پہ اس وقت تک اس نے راستے میں کہیں رک کر نمبر پلیٹ لگا لی تھی دوبارہ سرکاری, وہی والی جس سے یہ ظاہر کرتا تھا اپنے آپ کو اٹامک انرجی کمیشن کا. وہ سرکاری نمبر پلیٹ لگ گئی. یہ اناؤنسمنٹ ہے اتری گاڑی فلاں جگہ سے نکل گئی ہے, فلاں چلی گئی, ناکہ توڑا ہے, فلاں کیا ہے. 8ویں ناکے پہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے جکڑا کہ گاڑی رک جائے. اچھا. اس نے گاڑی روکی اور گاڑی گھما لی. روک کے گھمائی, پیچھے بیٹھے بندے, کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہیں, جب گاڑی گھوم جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ ہوگا. وہ گاڑی گھومی ہے, پیچھے والے نے برسٹ مارا, وہ سارے پولیس والے جو ہے ڈسپرس ہو گئے, وہ بھی ناکہ خالی ہو گیا. اس ناکے کو توڑ کے یہ نکل جاتا ہے ایسے راستے پہ کہ یہ ایک جگہ پہنچ جاتا ہے, اسے کہتے ہیں الہ آباد. وہاں یہ راستے میں اپنے بچوں کو اور بھائی کو اتار دیتا ہے اکیلا. الہ آباد کا وہ جو دریا وہاں سے گزرتا ہے, اس دریا کے باہر گاڑی کھڑی کرتا ہے. چونکہ ہے ملا, سمجھتا ہے وہاں بیڑے کشتیاں لگی ہوتی ہیں, رسی سے بندھی ہوتی ہیں, رات کا وقت ہے. یہ ایک جو ہے نا بیڑا کھولتا ہے, اور کھول کے یہ پار چلا جاتا ہے دریا کے. اس کی وہ عادت جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتائی کہ یہ کشتی رانی جانتے ہیں, مچھلیاں پکڑنا جانتے ہیں, دریا عبور کرنا جانتے ہیں, بیلے میں رہنا جانتے ہیں. ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بیلا کیا ہوتا ہے, جس کے اطراف میں
دریا کا پانی ہے اور آپ محفوظ پناہ گاہ کے طور پہ جس علاقے کو استعمال کریں اسے کہتے ہیں بیلا. یہ بیلے کراس کر کے چلا جاتا ہے. بیلے کے علاقے کا رہائشی ہے, سکونتی ساری عمر وہاں کا رہا ہے. ایک اس کو اور آپ ذہن میں رکھیں, یہ بڑا مضبوط جسم کا اور اعصاب کا مالک تھا. 6.5 فٹ قد تھا اس کا, انو چھبیل کا. یہ وہاں سے کراس کرتا ہے تو سارے 8-10 اضلاع کی پولیس اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے کہ اس کو پکڑیں, ہے کون, یہ کیا ہے. ادھر سے پولیس پہنچ جاتی ہے ملک اشرف امان والی جوہر آباد کے اس گھر میں جہاں سے یہ بھاگا تھا. جوہر آباد میں جب گھر کی تلاشی لیتے ہیں تو ایک خط ملتا ہے ان کو, اور خط وہ پڑھتے, پتہ نہیں ایک بندہ کون ہے, اتنے ناکے توڑ گیا, عورتیں بھی ساتھ ہیں, بچے بھی ساتھ. وہ خط پڑھتے ہیں. وہ خط ایک جیل سے کسی قیدی حوالاتی نے لکھا ہے, اور وہ یہ لکھتا ہے کہ میرے شہادتوں کی تاریخ آ گئی ہے اور میرے خلاف شہادتیں ہونے والی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ معاملہ حل کریں اور مجھے جو ہے نا میری جان چھڑوائیں. وہ خط پڑھتے ہیں, نیچے بندے کا نام پڑھتے ہیں, وہ فوری طور پہ فیصل آباد جیل چلے جاتے ہیں. اچھا, پولیس والے رابطہ کرتے ہیں. کیسے چلتے ہیں وہ خط سے کہ فیصل آباد جیل سے لکھا ہوا خط ہے, وہ اسٹیمپ لگی ہوگی, اسٹیمپ سارا کچھ ہے. وہ تو جیل سے جب آتا ہے تو پھر تو پورا مانیٹر ہو کے آتا ہے نا. وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی یہ فلاں شخص نے خط لکھا تھا. اس حوالاتی قیدی کے پاس جاتے ہیں. اس نے کہا بھی تو نے خط دیا, فلاں دیا, وہ خط نہیں پہنچ سکا, کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو لکھا تھا یہ فلاں شخص کو. اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا انو چھبیل. اچھا. اس نے کہا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا اس نے تو مجھ سے سارے اجوتی قاتل کے طور پہ سارے مجھے پیسے بھی دیتا, فلاں بھی کرتا تھا, میری سرپرستی کرتا ہے, اور میں نے اس کو, اس نے کہا مجھے بتا دینا خط لکھ کے. خط ہی تھا نا ذریعہ, کو واٹس ایپ تو نہیں تھا اس وقت. انہیں خط کے ذریعے سے انہوں نے کہا جی میں نے اطلاع دی ہے ان کو کہ میری جناب جان چھڑوائیں, میری ساتھوں پہ آ گیا کیس میرا, تو مجھے اب رہا کروائیں. اس نے کہا اوکے. یہ مشہور ہو جاتا ہے. 8 ناکے توڑنا, گھر سے فرار ہونا, پولیس پارٹی پہ فائرنگ کرنا اور جعلی نمبر پلیٹ لگانا, یہ سارے مقدمات درج تھے نامعلوم شخص کے خلاف, جس میں نامعلوم عورت بھی تھی, جس میں نامعلوم بچے بھی تھے, نامعلوم بھائی بھی تھا. وہ سارے کے سارے نامزد ہو جاتے ہیں. کس مقدمے میں؟ سارے میں انو چھبیل کے, محمد انور عرف انو چھبیل, جو اشتہاری مجرم ہے, اجرتی قاتل ہے. اس شخص نے یہ سارا کام کیا. یہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ جب پتہ لگ جاتا ہے کہ انو چھبیل ہے, ساری پولیس اس کے پیچھے چڑھ جاتی ہے. الہ آباد ضلع ساہیوال, ضلع قصور, ان کا سنگم ہے. اچھا. اب یہ ضلع ساہیوال میں, پہلے قصور میں بھی رہا ہے. الہ آباد جیسی جگہ پر یہ مشہور ہو جاتا ہے. مساجد میں اعلان ہوتا ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے پیچھے پولیس چڑھ گئی. چڑھی تو پہلے بھی ہوئی تھی. یہ بھاگتا ہے, فرار ہوتا ہے, اور ساہیوال کے ایک علاقے میں جا کے ایک گھر میں پناہ لیتا ہے. کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اپنی گاڑی وہاں کھڑی کرتا ہے, یا دریا پار کیا ہوتا. وہاں جب جاتا ہے تو ایک نوجوان اور اس کا بوڑھا باپ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. جب یہ آتا ہے اندر تو اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے. وہ کہتا ہے بچہ, ابا یہ بندہ آ گیا. انہوں نے کہا کون ہے پڑھ فلاں؟ انہوں نے کہا یہ تو وہی نہیں اعلان ہونڈے نے. مطلب وہ کہتا ہے اعلان, اس کے اعلان تو مساجد میں ہو رہے تھے کہ ایک مفرور ملزم ہے, احتیاط کریں, فلاں کریں. لوگوں کو الرٹ کیا جا رہا تھا, خبردار کیا جا رہا تھا. اس دوران جب یہ وہاں گھر میں جاتا ہے, بیٹا کہتا ہے کہ باپ کہتا ہے وہ جا پھڑ کے لے آ اپنے بندوق. وہ بچہ بندوق لے کے آتا ہے. مارا نو گولیاں دے, لتاں جو ماری اترے ماری. وہ کہتا ہے, کھولتا, کہتا ہے ابا ان میں گولی نہیں ہے. جب وہ کہتا ہے گولی نہیں ہے, یہ انتقامی آگ اس کے اندر بھڑکتی ہے انو چھبیل کے. انو اسے تر کلاشنکوف سے فائر کرتا ہے. اکلوتا بیٹا باپ کا, باپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیتا ہے. یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ انو چھبیل نے ایک جگہ پناہ لی تھی, اس گھر میں جا کے اس نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا. پولیس اور مزید الرٹ ہوتی ہے, اس کے پیچھے چڑھی جاتی ہے. یہ چھپتا چھاپتا ادھر ادھر رہتا ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے. مین وائل کیا ہوتا ہے؟ مین وائل اطلاع ملتی ہے لاہور پولیس کو. ریکی تو اسی کر رہے تھے وہ, کہ یہ ملتان کے کسی جگہ پہ, خانواں ملتان کے درمیان میں کسی جگہ پہ جو پوشیدہ جگہ ہے, کوئی خفیہ جگہ ہے, وہاں چھپا ہوا ہے. پتہ لگتا ہے یہ کہاں ہے. وہ پتہ لگتا ہے ایک تھانے کا ایڈیشنل ایس ایچ او ہے, سب انسپیکٹر, اس نے اس کو پناہ دی. اچھا. اور یہ اس کی سرپرستی کرتا تھا. کس طرح؟ پولیس والے کے کہنے پہ پیسے لے کے 2 متحارب گروپوں کے ایک دوسرے کے مارتا تھا. اے کو بی, بی کو سی, اے کو پھر بی, پھر سی سے بی. یہ اس طرح کر کے گھما کے ایک دوسرے کو مارتا تھا اس تھانے دار کے کہنے پہ. پھر جب یہ فرار ہوا, ساہیوال سے ملتان کی جانب گیا, تو وہاں
پناہ بھی اسی شخص نے دی. اطلاع ملتی کیسے ہے؟ اطلاع ملتی اس طرح ہے کہ خفیہ اطلاع کسی نے دی کہ اس کا سرپرست جو ہے نا انو چھبیل کا، وہ تھانے دار ہے جو جب بھی کبھی اس پہ بپتا آتی ہے بھاگتا ہے تو اس کے پاس پناہ لیتا ہے. انسپیکٹر تھا عابد باکسر جس نے یہ ٹاسک لیا تھا. وہ اطلاع ملنے پہ 3 پولیس پارٹیاں بنتی. 3 پولیس پارٹیوں کو ملتان کے گرد و نواح میں جہاں کی اطلاع تھی، اس طرح تو نہیں نا آج کل لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے، وہ تو نہیں تھا. یہ وہاں چلے جاتے ہیں پولیس کی 3 پارٹیوں والے ملتان کے اس سارے علاقے میں. ایک کہتے ادھر جانا، ایک کہتے ادھر جانا، وہ تینوں جاتے ہیں. 3 مختلف ریڈ ہوتے ہیں. انو چھبیل پتہ لگتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے بھاگ گیا، 1 گھنٹہ پہلے چلا گیا. اب وہی بات ریکال کریں ذرا. انو چھبیل کو ملتان میں جب ریڈ ہوتے ہیں تو وہ کیا شک کرتا ہے کہ میری مخبری جو ہے میرے اپنے ساتھی کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ دیکھیں 2 تھے بندے بہت زبردست اس کے بااعتماد ساتھی جن کے بارے میں پولیس، ایک تھا صفدری اور ایک بھولی. اچھا. 2 اس کے بڑے بااعتماد ساتھی جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے تھے اور موسٹلی جو قتل اجرتی کیے ہیں اس نے ان میں وہ شریک تھے. اچھا، اس کا کوئی گینگ تھا یا اکیلا آپریٹ کرتا تھا؟ یہ اکیلا آپریٹ کرتا تھا لیکن بندے تبدیل کر کے رکھتا تھا، ایک جیسے نہیں رکھتا تھا. سٹائل کیا تھا اس کے کام کرنے کا؟ سٹائل کام کرنے کا یہ تھا کہ اب یہ صفدری اور بھولی یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ اس کے ساتھی ہیں. یہ ہائر کیے اس نے، 5 لاکھ لینے فرض کریں، ریٹ ہے 5 لاکھ روپے ایک بندے کو قتل کرنے کا. انہوں نے کہا جی کہ یہ 50,000 تمہیں ملیں گے دونوں کو. اب صفدری بولے کہ 50,000 مل گئے، 50 اور کسی کو دے دیے ہوں گے، ایک اور دے دیے ہوں گے. ایک دفعہ اس نے ایک اجرتی قتل کا منصوبہ بنایا، مخالف کہنے پہ مخالف، ایک بندہ ریکوائرڈ تھا، مارنا تھا اس کو. وہ بندہ گھر سے نکلا اپنی گاڑی پہ تو 3 اور دوست یار مل گئے، 4 مل گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی فلاں دے گا، اتار دیں. وہ بیٹھ گئے بیچ میں. مارنا ایک کو تھا، اس کے ساتھ قضا آئی تھی بیچاروں کی، وہ 4 اور دوست بیٹھ کے گاڑی میں. انہوں نے جہاں تھڑا مارا ہوا تھا. اچھا یہ صفدری اور بھولی بھی شامل تھے اس کے واردات میں. یہ صفدری اور بھولی کا بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ شامل تھے اس واردات میں. انہوں نے کہا کہ آپس میں ڈسکس کیا کہ اس سے چھبیل سے، اس کو استاد جی کہتے تھے. انو کہا کہ استاد جی وہ تو گاڑی میں 5 لوگ ہیں. اس نے کہا یار ہم تو پیسے پکڑ چکے ہیں، تاریخ بھی طے ہے، تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، مار دو 5 کو. اس نے ایک کو قتل کرنے کی سپاری لی تھی، 5 کو مار دیا. سپاری لی کتنے کی تھی؟ جو کوئی 20-25 ہزار جتنا بھی جو ریٹ تھا اس وقت، اس نے اس پہ سپاری پکڑ لی تھی. مارنا ایک کو تھا. وہ بیچارے کم بختی بدبختی ان کی قضا آئی تھی. وہ ساتھ 3 بیٹھ گئے، ایک ڈرائیور تھا اس کا. 5 بندے جو ہے نا بیک وقت انہوں نے فائر کیے. صفدری اور بھولی شامل تھا، وہ مر گئے. جب یہ ملتان میں گھیرے میں آیا پولیس کے اور اس کو پتہ لگ گیا کہ میں اب بچوں گا نہیں، بھاگتا رہا. فرار بہت آسان تھا اس کے لیے، بہت آسان تھا. ہر دفعہ پولیس کو جل دے کے فرار ہوتا تھا. اچھا، گرفتار ہوا تھا کبھی؟ یہ گرفتار ہوا 2 مرتبہ، بتاتا ہوں وہ کس طرح ہوا، بہت خوفناک. فی الحال اتنا سمجھیں کہ ملتان میں جب اس پہ ریڈ ہوا تو اس کو شک ہوا کہ میرے ساتھی میری مخبری کرتے ہیں. اچھا. اس نے دونوں کی مشکیں کسی، صفدری اور بھولی کی. ایک سڑک کے کنارے بٹھایا مشکیں کس کے اور دونوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، باقاعدہ بھون ڈالا، تمثیلاً نہیں، باقاعدہ بھون ڈالا. اور اپنے سارے لوگوں میں یہ بات مشہور کی. اور مشہور کرنے میں وہ ایڈیشنل ایس ایچ او ملتان کا شامل تھا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ جو شخص اپنے ساتھیوں سے دغا کرتے ہیں، مخبری کرتے ہیں ان کی پولیس کو، ان کا انجام یہ ہوتا ہے. اس نے اپنے 2 ساتھی مار دیے، اعتماد نہیں کرتا تھا. اس کے بعد یہ ملتان سے نکل کے چلا جاتا ہے. 3 پولیس پارٹیاں لاہور پولیس کی، مانگا منڈی، ہنجروال، عابد باکسر کی، یہ ناکام لوٹ آتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہوا اس کی زندگی میں کہ کوئی سپاری لی اور اسے واپس کرنی پڑ گئی؟ سپاری واپس کرنے کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ارشد امین چودھری، ہم نے بڑا طویل پروگرام کیا اس پہ، بڑا نامور تھا. ارشد امین چودھری کے بھائی کو قتل بھی کیا گیا تھا، جس کا الزام تیفی بٹ گوگی بٹ پہ لگا تھا. ارشد امین چودھری طالب علم رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نامور ایسے گروہ کا سربراہ تھا جس پہ کئی قتلوں کا الزام تھا. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عابد باکسر، انسپیکٹر عابد باکسر، وہ جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے اس کو، بہت نامور پولیس میں، اور انو چھبیل کے ساتھ بھی اس کا جو ٹاکرا ہوا ہے نا وہ صرف عابد کا ہی ہوا ہے لاہور پولیس میں، باقی سب ڈر کے بھاگتے رہے. عابد ایک دن جاتا ہے ارشد امین سے. عابد کا اصل میں تعلق ارشد امین سے یہ تھا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ میرا چشمدید ہے. عابد کا تعلق یہ تھا کہ طاہر پرنس، عابد چودھری اور دوسرے جتنے سنی بوبی، یہ سارے لوگ جو تھے نا، عابد ان کے پیچھے تھا اور ان کے انکاؤنٹر کرتا رہا ہے. اچھا. بہت سارے.
عابد کے ان لوگوں سے مراسم ان کی انفارمیشن لینے کے لیے تعلق بن گیا ارشد امین سے. طالب علم تھا عابد پولیس انسپیکٹر تھا. بطور پولیس افسر عابد جاتا ہے اس کے گھر ارشد امین کے. ارشد امین کے گھر میں عابد سے ٹائم طے تھا اور وقت لے کے گیا باقاعدہ. وہ جا کے دیکھتا ہے تو ایک خاتون بیٹھی ہے جس نے تہمت باندھا ہوا ہے. تہمت پنجابی میں دھوتی کہتے ہیں نا, تہمت, وہ تہمت باندھا ہوا ہے اور سگریٹ کی کش لے رہی خاتون, اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی. مردانہ سارا کا سارا جو ہے نا حرکات سکنات رول مردانہ ہے. خاتون ہے, سگریٹ پی رہی ہے, تہمت باندھا ہوا ہے, دیہاتی خاتون. اور وہ کہتی ہے چودھری تو بڑا خوش قسمت ہے. ابھی گفتگو کر رہی ہے ارشد امین سے, تو عابد کو ارشد اشارہ کرتا ہے کہ چپ رہو, بولنا نہیں ہے, اور نہ تو بتانا تو کون ہے. پولیس کا پتہ لگ جائے تو وہ خاتون بھاگ جائے گی. وہ خاتون جو ہے نا وہ کہتی ہے چل منو فارغ کر, میں جانا ہوں. ارشد امین جاتا ہے. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ عابد نے مجھے بتایا ہے. وہ کہتا ہے ارشد جاتا ہے ایک الماری میں اور وہاں سے نوٹ نکال کے لاتا ہے. اس دور میں 100 روپے کے 500 روپے. 5000 کا نوٹ نہیں آیا تھا, 1000 کا نوٹ بھی نہیں تھا. کتنے نوٹ تھے؟ 5 لاکھ روپیہ. کس چیز کے؟ سنیں, عابد یہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ روپے ارشد نے نکالا اور خاتون کو پکڑایا. تو خاتون کہنے لگی کہ میں گل وچ چھڑ دیتی سی, پنجابی میں کہا گل پوری کر دوا, تو بڑا خوش قسمت ہے چودھری, میرے پتر نے اج تک اجرتی سپاری لے کے کسی نے واپس نہیں کیتی, یہ پہلی باری ہے جڑے میں واپس کران رہی ہوں. وہ خاتون چلی جاتی ہے 5 لاکھ روپے لے کے, بیٹھتی ہے باہر موٹر سائیکل پہ. عابد کہتا ہے کہ میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی, کون ہے جو ارشد امین سے 5 لاکھ روپے لے رہی. باہر بیٹھتی ہے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے دھوتی والا, وہ بھی تہمت والا, اس کی موٹر سائیکل بیٹھتی ہے. عابد کہتا ہے کہ ارشد امین نے بڑا جملہ کہا کہ ماں میں کسی کو کہہ دوں تجھے وہاں آگے تک چھوڑا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو رقم 5 لاکھ روپے اس دور میں 90s میں بڑی رقم تھی. اس نے کہا یہ نہ ہو کچھ چھین لے. اس نے جملہ کہا مائی نے, ایگزیکٹ جملہ ڈی کوڈ کر رہا ہوں. اس نے کہا کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ انوں کی ماں سے, اس نے کچھ نہیں کہا چھبیل, اس نے کہا انوں کی ماں سے 1 روپیہ چھین لے, کسی میں جرت ہے؟ میں انج نوٹ پھاڑ کے جا رہی ہوں. وہ کہتی تھیلا یوں پکڑا نوٹوں کا سامنے شاپر, اور بائک پہ بیٹھی اور چل دی. اب ارشد امین کو جب عابد باکسر نے سوال کیا کہ چوئی صاحب آپ کو تو ہمیشہ دیکھا ادروائز ہے, یہ آپ پیسے آج جو ہے خود ہاتھ سے دے رہے ہیں کس مقصد کے لیے؟ اس نے کہا عابد چودھری کا بھائی ہے اعظم چودھری, قتل تھا عابد کا ہوا, اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ ارشد امین نے قتل کیا یا کروایا ہے. تو اس نے ایک شخص کو میری سپاری دی تھی 5 لاکھ روپیہ کہ اس کو مروا دو ارشد امین کو. تو میں نے مینوور کر لیا, مجھے پتہ لگ گیا, مخبری ہو گئی, میں نے منور کیا اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس اجرتی قاتل کا نام ہے انو چھبیل, جس کی والدہ مجھ سے 5 لاکھ روپے لے کے گئی ہے کہ جس شخص نے 5 لاکھ دیا تھا اس کو واپس کراؤں گی میں کہ بھائی یہ 5 لاکھ واپس پڑ, میرا پتر تو خرچ کر چکا, وہ تو دے گا نہیں, اس نے تو قسم کھائی ہے واپس نہیں کرتا, تو میں یہ واپس کر کے تیری سپاری تیری جان چھڑواؤں گی. اس سپاری کے واپس ہونے کی اطلاع شہر بھر میں پھیل گئی, اور اس اماں نے, انو چھبیل کی والدہ, اس نے بیلے میں ایک جگہ ہے شگور پیر, شاد باغ عامر روڈ جہاں ختم ہوتا ہے, اب وہ رنگ روڈ بن گئی, پہلے بند روڈ تھا, بند روڈ کے ساتھ ایک جگہ ہے شگور پیر, ایک ویرانہ ہے, کچا بیابان ہے, وہاں ایک تقریب سجائی, ایک فنکشن کیا. ارشد امین چودھری مہمان خصوصی تھا اس میں یہ کہا گیا کہ ارشد امین کی سپاری دی گئی تھی انو چھبیل کو, وہ ہم نے ایمیکیبلی سیٹلمنٹ ہو گیا ہے, اور انو چھبیل کا ارشد امین سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق, کوئی دشمنداری, کوئی مخالفت نہیں ہے. وہ اس کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی گئی جس میں بہت سارے لوگ گئے. ارشد امین کو لوگوں نے مبارکباد دی کہ تیری جان بچ گئی, تیری جان چھڑ گئی. اس اماں نے, انو چھبیل کی ماں نے اس کو ہار پہنائے ارشد امین کو. یہ تقریب ہو گئی. اس تقریب کے بعد پولیس میں بھرتی جب ہوا تھا نا عابد باکسر, تو عابد باکسر کو گھٹی میں, پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں, اس کو گھٹی میں انور چھبیل کی حرکات اور جرائم ملی تھے. اچھا, کبھی ملاقات ہوئی تھی اس سے پہلے؟ اس کی ملاقات میں کہتا ہوں ملاقات, یہ بھی سمجھیں پاپا, بڑی اہم بات ہے یہ. پولیس والے انو چھبیل سے ڈرتے تھے
لیکن اس کے زیارت کے خواہش مند تھے کہ اس کی زیارت کر لیں, دیکھیں وہ کون ہوتا ہے انو شبیل. ٹھوکر ملتان روڈ چوک پہ ایک ریسٹورینٹ تھا, ڈھابا ٹائپ. کسی شخص نے تھانہ, میں نے آپ کو بتایا کہ ہنجروال ملتان روڈ, بیلے کا علاقہ بھی لگتا ہے ساتھ, مانگا منڈی ملتان روڈ, اب نواب ٹاؤن ملتان روڈ, یہ سارے ملتان روڈ کے تھانے, چونگ ملتان روڈ, یہ سارے تھانوں کہ میں کسی طریقے سے اطلاع پہنچ گئی کہ ایک شخص ڈھابے پہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے, اس کے ساتھ نیچے پاؤں میں کلاشنکوف پڑی ہے, ایک شخص سرانے کھڑا, اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے, ایک گاڑی کھڑی ہے جس کی ڈگی کھلی ہوئی ہے, اس میں کلاشنکوف ہیں, کلاشنکوف ہیں. اچھا, ان کا یہ کون ہے؟ اس نے کہا انو چھبیل ہے. آپ یقین کریں اس دور میں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ انو چھبیل کو دیکھنے کے لیے, اس کی زیارت کرنے کے لیے پولیس والے بھاگتے دوڑتے اپنے تھانوں سے جو ہے نا, وہ سادہ کپڑوں میں کچھ وردی میں وہاں آئے دیکھنے کے لیے, اور دور سے دیکھا کہ واقعی کلاشنکوفیں پڑی ہیں. کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ قریب جا کے اسے پوچھے بھائی یہ کہاں سے اسلحہ لائے, تم کون ہو, کیا ہے, یا گرفتار کرے. دور سے دیکھا انو چھبیل اتنا پاپولر تھا, اتنا خطرناک تھا. دیکھیں میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ وہ بھارت میں جا کر قتل کرنے کی سپاری پکڑ لیتا تھا, اور بڑے بڑے گینگسٹر جو امرتسر سکھوں کے دونوں قتل جو ہوئے تھے, جس پہ ہنگامہ رائی ہوئی, اور پاک بھارت سرحد کے بارڈر سے لے کے اور شملہ تک, اور یہ جو ان کا ٹیمپل ہے, ٹیمپل تک رش وہاں تک رش لگ گیا. وہ جو واقعات تھے ان میں انو چھبیل ملوث تھا, ثابت ہوا. انڈینز پولیس نے پاکستان پولیس کو خط لکھے, وزارت داخلہ نے لاہور پولیس کو خط لکھے کہ اس بندے کو پکڑو, کون ہے یہ. یہ سارے واقعات انو چھبیل کے جو ہے نا, وہ پولیس جتنی خوفزدہ تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی سامنا نہیں کر پائی. عابد باکسر کو ٹاسک کیسے ملا؟ عابد باکسر سے کئی بار میری ملاقات ہوئی, پوچھا میں نے, اس نے کہا جی کہ میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی بھی پولیس افسر یا اہلکار یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ انو چھبیل سے ٹکرا, کہتے ہیں پنجابی میں ٹکرا لے, ٹکر یعنی ہم سمجھیں, وہ اس کو اگر ٹکراؤ نہیں کرنا چاہتا, فیس نہیں کرنا چاہتا, تو میں کروں گا. عابد کہتا ہے کہ میں اس کو پولیس کے ذرائع سے, اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پہ, اپنے ریسورسز سے میں اس کی مخبری رکھتا تھا کہ وہ کہاں ہے, کہاں جا رہا ہے. پھر کہتا ہے خدا کی طرف سے یہ سونے پہ سہاگا ہوا کہ رانا صاحب جب ایس پی سٹی بنے تو ان کے پاس جا کے لیاقت انسپیکٹر, میں نے آپ سے کہا تھا SHO ہنجروال, انہوں نے جا کہا جی کہ جناب مجھے 4 دفعہ تھڑا مارا ہے, جو مجھے پتہ لگ گیا, پتہ نہیں کتنی بار مارا ہوگا, پتہ نہیں چلا, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تو انو چھبیل کا کو بندوبست کرے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 8-10 پولیس والوں کو بلایا. یہ بڑی توہین آمیز اور یہ جرت اور بہادری جو ہے نا ہمارے جوانوں کی, اس پہ یہ تماچا ہے بڑا زوردار قسم کا. کتنے لوگوں کو بلایا گیا کہ انو چھبیل کے خلاف کارروائی کرنی ہے, اسے قابو کرنا ہے. یہ واحد کرمنل تھا جس سے پولیس ڈرتی تھی, اور اسے شوٹ ایٹ سائٹ خود افسروں نے کہا, سرکاری حکم نہیں جاری ہوا, خود افسروں نے کہا کہ اس کو یار خدا کا واسطہ جان چھڑاؤ اس سے, اور اس کو پکڑ لو جیسے مرضی, زندہ یا مردہ گرفتار کرو. انہوں نے ایس پی سٹی نے جب چاروں طرف نظر دوڑائی اور کوئی تیار نہ ہوا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک بندہ ہے, اس کا نام ہے عابد باکسر, اس کو بلایا جائے. عابد باکسر ان کے ماتحت تھا. انہوں نے اس کو طلب کیا, اس سے کہا کہ عابد یہ دیکھیں, یہ لیاقت صاحب ہیں, یہ لیاقت شاہ انسپیکٹر ہیں, ان کے خلاف یہ وہ کارروائی کر رہا ہے. لیاقت شاہ انسپیکٹر نے پولیس مقابلے میں انو کے بھائی سرور کے دونوں بچے, میں نے آپ کو بتایا تھا, جہانگیری اور شبیری, جہانگیری اور شبیری جو 2 بیٹے تھے, ان کو پولیس مقابلے میں مارا تھا. بعد میں جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کہ وہ جعلی پولیس مقابلہ تھا, جو بھی تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ اس نے سرکاری فرائض کی انجام دہی میں 2 کرمنل مارے, وہ بھی بڑے مقدمات تھے ان پہ, دونوں بھائیوں پہ, ان کو مارا ہے. تو اب وہ اس کے ذاتی جان کے در پہ ہیں, چھبیل جو ہیں, اور انو خاص کر ہے. تو انو کو قابو کرو. انہوں نے کہا زندہ لے آؤ یا مردہ گرفتار کر لو. یہ بات مشہور ہو گئی. عابد نے کہا یہ مجھ پہ چھوڑ دیں. عابد نے پہلے بھی 2-3 ریڈ جو کیے تھے, میں نے آپ کو بتایا, ریڈ ہوئے, ناکام ہو گئے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ملتان سے پولیس واپس لاہور آتی ہے تو ان کو اطلاع ملتی ہے کہ 10 لاکھ روپے میں ایک سودا کیا ہے قتل کا انو چھبیل نے. اچھا. اور
قتل کس طرح کرتا تھا. عارف حویلی والا, بشرا بچھو, ان کے مخالف, یہ سارے لوگ جتنے تھے نا, ان کے اے سے پیسے لیے, بی کو مارا, بی سے پیسے, 4 5 قتل جو ہے نا وہ ملتان روڈ پہ کرتا تھا کاروائیاں. زیادہ بیلے کا رہنے والا تھا نا, تو وہ کاروائیاں کرتا تھا. عورتوں کا بھی قتل کرتا تھا. عورتوں کا قتل بھی. بشرا بچھو جو اس کی بیگم تھی, وہ اس کو مارا, اس کے بھائی کو مارا, اس کے خامن کو مارا, 6 8 بیک وقت قتل کرتا تھا. تو یہ اطلاع ملی کہ یہ ایک دشمن دار پارٹی کے ساتھ مل کے اس کے مخالفین کو مارنا چاہتا ہے, اور یہ 10 لاکھ روپے کی سپاری لینے کے لیے مانگا منڈی کے پاس آ رہا ہے. مانگا منڈی اور چونگ کے درمیان کو گاؤں تھا, وہاں آ کے اس نے کارروائی کرنا ہے. انہوں نے 3 پکٹس لگائیں. پکٹس کہتے ہیں وہ ناکے جو مستقل نہیں ہوتے, عارضی ناکے ہوتے ہیں, اور ان کو ٹیلی فون پہ وائرلیس پہ تبدیل کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت. 3 ناکے لگ گئے. 3 ناکوں میں سے 2 ناکوں سے وہ گاڑی گزر گئی, جو گاڑی بتائی گئی تھی وائٹ کلر کی گاڑی تھی, یہ گزر گئی. اس نے جس جگہ جانا تھا یہ وہاں جانا چاہ رہا تھا, لیکن جا نہیں پا رہا تھا کہ اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ پولیس رستے میں کھڑی ہے. یہ 2 ناکے توڑے, تیسرے ناکے پہ جب پہنچا جو عابد باکسر کا اور اس کے ساتھیوں کا ناکہ تھا. یہ عابد باکسر اور ساتھیوں کے ناکے پہ جا کے وہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا. انہوں نے گاڑی پہ برسٹ مارا, اور اس کے 2 ٹائر پیچھے والے وہ دونوں برسٹ ہو گئے, پنچر ہو گئے. اس نے گاڑی چھوڑی, ایک اور گاڑی سنیچ کر لی وہیں روڈ سے, سنیچ کر کے, ڈیئر ڈیول تھا, کلاشنکوف ہاتھ میں ہوتی تھی. یہ وہاں سے اکیلا بھاگا, باقی لوگ نکل گئے, اور یہ وہاں سے اکیلا بھاگا, اور اکیلا جا کے اس نے گھر میں پناہ لے لی. وہیں ملتان روڈ پہ ایک علاقہ ہے, اسے علاقہ نواب صاحب کہتے ہیں, بیگم افسر قلباش کا علاقہ نواب صاحب. وہاں ایک گھر میں پناہ لے لی اس نے, اور یہ اندر چلا گیا. عابد باکسر کو اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, منع کیا. ڈر کے مارے, خوف تھا نا. انہوں نے کہا یہ انو چھبیل بڑا خطرناک ہے, ہمیں اس کے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا نہیں جاتے ہیں. وہ تلاش کرتے 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 اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں یہ پناہ لے کے گیا تھا, اندر گھر میں. وہ گھر بھی اس کے ملنے والوں کو تھا, کس کی طرح تھا. 3 ناکوں کی پارٹی کو, جو 3 ناکے تھے, ایک عابد باکسر ہے اور 2 پیچھے, ان 2 کو عابد باکسر نے کوئی 4 میسیجز دیے وائرلیس پہ. کہ آؤ, وہ گھیرے میں آ گیا, ہمارے پاس ہے. کسی ایک نے رپلائی نہیں کیا. جو بیک اپ تھا وہ آیا ہی نہیں. عابد کہتا ہے جی کہ میں وہاں گیا تو کوئی کہہ رہا ہم پیچھے کھڑے, کوئی سجے کھڑے, کھبے کھڑے, یہ کرتے رہے. عابد کہتا ہے میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 گن مین اور ساتھی تھے 4, وہی تھے, ہم باقی سب بھاگ چکے تھے. ایک گھر میں یہ پناہ لیتا ہے, اور پناہ لیتا ہے گھر میں, دیکھ کے سجے کھبے اندر چلا جاتا ہے. ان کو پتہ لگ گیا یہ اندر چلا گیا. سامنے گھر ایک زیر تعمیر تھا, اس گلی میں بند گلی تھی. اس گھر میں عابد کہتا ہے کہ میں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ رات کا وقت ہے, تم اندر چلے جاؤ. اور جو پولیس کی ناکہ بند پارٹی ہوتی ہے نا, ان کے پاس کچھ لاجسٹکس بھی ہوتی ہیں. ان میں سے میگا فون تھا ایک, جس پہ بولتے ہیں نا, اونچی آواز جاتی. جو پولیس کا طریقہ پہلا ہوتا ہے, آج کل تو جدید طریقے آ گئے, اب تو گاڑی میں بھی نصب ہے لاؤڈ اسپیکر, کہ اس گاڑی سے اناؤنس کرتے ہیں. پہلے وہ ہاتھ سے میگا فون سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علاقے میں کہہ دیا کہ جی خطرناک اشتہاری جو ہے یہاں آ گیا ہے, آپ لوگ محتاط رہیں, اپنے گھروں میں تالے لگائیں, اور اگر کسی گھر میں ایسی اطلاع ملے کہ ایک شخص مسلح ہے, وہ آپ کے گھر میں آیا ہے, تو فوراً پولیس کو اطلاع کریں. یہ بات پھیل گئی. عابد کہتا ہے کہ ہم نے 1.5-2 گھنٹے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ قابو آ جائے. ہم مائک پہ اعلان کرتے رہے, میگا فون پہ, یہ قابو نہ آیا. کہتا ہے ایک دفعہ جب یہ پتہ لگ گیا کہ اب ہے اندر ہی, اور اس گھر میں اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے, اکیلا ہی ہے, یا اگر ہے تو سامنے نہیں آ رہا, پتہ نہیں چل رہا, لیکن یہ اونچی اونچی آواز میں جواب دیتا رہا پولیس کا. ہاں, ایک بات بڑی ذہن میں رکھنی چاہیے ہمارے ناظرین کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ڈیئر ڈیول تھا, اتنا نڈر تھا, جرت بے باقی اتنی تھی اس میں, کہ یہ پولیس سے ڈر کے بھاگتا نہیں تھا. اور فرار ہوا نا ایک دفعہ فرار ہوا کہ بہانے سے پولیس کو نا جل دے کر سگریٹ پینے لگا, فلاں کرنے لگا, بھاگ گیا. سگریٹ پینے کا بڑا عادی تھا کہ بھاگ گیا. ایک دفعہ اس نے جعلی روپکار تیار کر لی. جعلی روپکار یہ تھی کہ عدالتی حکم نامہ کہ اسے رہا کر دیا جائے برضمانت, ضمانت پہ رہائی کے احکامات عدالت نے دیے, جوڈیشل افسر
जुडिशल ऑफिसर की स्टैंप से जाली रूपकार इसने तैयार की और जेल से आराम से रिहा हो गया, भाग गया। ये इस तरह करता था बहुत होशियार, लेकिन पुलिस का सामना भी करता था। अब आप 2 वाकयात मैं आपको बताऊंगा इसके। अच्छा, वैसे अगर बात करें तो कितने पुलिस मुकाबले आमना सामना कितनी बार हुआ होगा पुलिस के देखिए साथ? 30 से 35 बार तो बराह रास्त पुलिस मुकाबले इसने किए, अच्छा बराह रास्त। उनमें एक मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा का, पेशावर का भी है। अच्छा, और वहाँ 3 कांस्टेबल मारे ओके। नाके पे। लाहौर आते हुए जो फरार हुआ 8 नाकों से, उसमें 2 पुलिस वाले मरे बेचारे, शहीद हुए। तो आप ये समझे कि डरता नहीं था, डेयर डेविल था। जब आबिद बॉक्सर और उसके साथियों ने पनाह ली उस ज़ेरे तामीर घर में, और ये सामने घर में इसको मेगाफोन के ज़रिए, माइक के ज़रिए इसे कहते रहे सरेंडर, गिरफ्तारी दे दो, गिरफ्तारी दे, सरेंडर कर दे, इसने नहीं किया। फिर उन्होंने कहा जी कि अब मुकाबला ही बनता है। इन्होंने, पुलिस पार्टी ने फायरिंग की, 2-4 फायर किए होंगे, उसके जवाब में उसने 20 फायर किए। अगर ये एक करते तो 10 करता था। 2-4 के मुकाबले में 20-22 उन्होंने गोली चला दी। गोली चलाई, असला उसके पास था, इन्होंने भी चलाई। कुछ देर 15 से 20 मिनट, आबिद ये कहता है 15 से 20 मिनट मुकाबला जारी रहा, और फिर एकदम खामोशी छा गई इसकी तरफ से। कहता फिर हमने ऊंची आवाज़ में, मैंने कहा, आबिद खुद कहता है कि मैंने ये कहा कि अब भी अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वगरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसने कहा कि वो जवाबन कहता है कि आप जो करना चाहते करो, मैंने हवाले नहीं करना। उसने कहा चलो। कहता फिर मैंने, आबिद कहता है, मैंने पुलिस का तरीका अपनाया। मैंने उसे कहा चलो ऐसा करते हैं, हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। कहता बाहर निकलेगा पकड़ लेंगे इसको, जिंदा पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। कहता है हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, तुम्हें हम सेफ रास्ता पाथ दे रहे हैं, तुम फरार हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कहता उसको जवाब उसने बड़ा अजीब दिया कि भाई अगर मैं भाग जाऊं यहाँ से तो मुझे अन्नू चुबेल कौन कहेगा? अच्छा, मैं सीने पे गोली खाने वाला हूँ, भागता हुआ गोली नहीं खाऊंगा। मैंने आपको वाकया ओजला कलां का बताया था कि गुजरांवाला के नज़दीक ओजला कलां में सारे पुलिस वाले पुष्ट पे गोली लगने से शहीद हुए। शहीद कहा बाद में लोगों ने, लेकिन फोरेंसिक साइंस ने ही कहा, फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी कि सबको पुष्ट पे गोलियां लगी, 11-11 लोगों को, मतलब भागते हुए लगी, भागते हुए लगी। तो इसने कहा मैं भागते गोली नहीं खाऊंगा, आपने मार तो मुझे देना है, सीने पे गोली खा के मरूंगा, फरार नहीं होऊंगा। इसने निकलने से भी इनकार कर दिया। पुलिस के, मतलब ये धोखे में, चाल में नहीं आया ना, पुलिस की चाल थी ये, पुलिस की चाल में नहीं आया। उन्होंने कहा था बाहर निकले गेट से पकड़ लेंगे, चारों तरफ पुलिस थी, कॉर्डन हुआ था। इसने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने फायरिंग किया था, हमने फिर फायरिंग शुरू कर दी। कभी तो ये जिंदा तो है, बड़े ज़्यादा लगता था कि जख्मी हो गया, करा के बोल रहा था कि तुमने गोलियां मारी हैं फलां। कहता है मैंने उस ASI से कहा कि थोड़ा सा आगे जाओ और ओट लेके एकदम ब्रस्ट मारो, और ऐसा ब्रस्ट मारो, थोड़ा ऊंचे रह के मारना, ज़ेरे तामीर मकान था, ऊंचे रह के मारना ताकि गोली इसको लगे जाके। कहता वो उसका मलक एजाज उसका नाम था, मुझे ASI का नाम भी याद है। कहता मलक एजाज मेरा ASI था, वो थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाके गोली चलाने के बजाय उसने माँ की गाली दे दी इसको। अच्छा, ये भी बात ध्यान में रखें, जो हार्डेड क्रिमिनल होते हैं ना, वो गाली नहीं खाते। देखिए उन्होंने सारी उम्र गोली की ज़बान में बात की है ना, गाली की ज़बान में तो की नहीं, तो गोली की ज़बान के आदी हैं वो, गाली की ज़बान के ही नहीं। इसने माँ की गाली निकाल दी। उसने कहा कि अब ये आबिद के बकौल, आबिद ये कहता है कि मलक एजाज ने जब गलती की तो उसके जवाब में हमने बड़े गौर से सुना इसका ये कहना, अन्नू चबेल का, कि पुत्र जे हाथी च कलाशनकोफ होवे ना ते गाल नहीं कड्डी दी, गोली कड्डी दी है। आबिद कहते हैं एक और दिलचस्प वाकया हुआ। वो कौन सा? कहता है कि जब वो करा रहा था और हम फायर कर रहे थे, और मैंने उसे माइक पे, मेगाफोन पे ये कहा था कि भाई अपने आप को हवाले कर, तो ज़ख्मी हो चुका था। ज़ख्मी होने के बावजूद उसने फ़रार का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उसने कहा पलवान, ये उसने आबिद को कहा पलवान मार तो तू मन देना ही है, तो एक मेरी ख्वाहिश है कि यही पूरी कर दे। ओ की उन्होंने कहा एक सिगरेट तो सुट, कि मतलब एक सिगरेट फेंक, मैं सिगरेट पीऊँ मरते दम, कह रहा है। सिगरेट का मैंने बताया ना कि रसिया था ये। उसने कहा सिगरेट एक फेंक दे, मतलब उसने ज़िंदगी नहीं मांगी, फरार नहीं मांगा, पैसे नहीं मांगे, माफ़ी नहीं मांगी, सिगरेट मांगा उसने मरते दम। अच्छा। और आबिद कहता है कि मैंने एजाज से कहा कि तूने गाली निकाली है, अब इसका कुफारा अदा कर, तो इसको सिगरेट फेंक दे। कहता है एजाज मलिक ने सिगरेट उसकी तरफ फेंका, और अब पता उसने पिया, जब हम गए थे तो उठाया हमने उसको, मुर्दा को, तो सिगरेट पिया था उसने थोड़ा बहुत। तो उसने कहा जी कि जब वो ठंड पड़ गई, मामला ख़त्म हो गया, तो हमने एकदम, जिस तरह पुलिस करती है, एकदम हल्ला बोला, गेट तोड़ा और हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाके देखा तो ये ढेर पड़ा हुआ था, सेहन से पीछे बरामदा था,
اور چارپائی پہ اس کی گردن تھی اور دھڑ نیچے تھا چارپائی سے, کہ مطلب چارپائی پہ کھڑے ہو کے مارتا ہوگا نا, دیوار بیچ میں تھی, تو کہتا چارپائی پہ اس کی گردن تھی, اور یہ اس کو 8-10 گولیاں ہماری لگی تھیں, لیکن اتنی گولیاں پولیس نے برسائی تھیں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ انو چھبیل مر گیا ہے. کوئی اور شخص جرت تو کر نہیں رہا تھا مارنے کی. یہ تو عابد باکسر کو ایک ملکہ حاصل تھا, پولیس مقابلوں کا انکاؤنٹر اسپیچز کہتے تھے اس کو. عابد باکسر نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا کہ میں نے اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرنا. اس کا حکم تھا ایس پی سٹی کا, اعلیٰ حکام نے کہا تھا اس کو. کہتا ہے میں نے یہ تہیہ کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کیا, اس پہ 3 دفعہ ریڈ بھی کیا کہ پکڑا جائے, آخری مہلت بھی جو قانون میں دفاعی پوزیشن پہ ہوتی ہے کہ وہ بھی کہا کہ بھئی اپنے آپ کو حوالے کر دے, فرار ہونے کا چکمہ بھی دیا. یہ سارا کچھ ہوا, لیکن عابد نے یہ کہا کہ یہ بھی میرا بڑا کریڈٹ تھا کہ میں نے اس کو جو بھاگنے نہیں دیا. اگر وہاں سے بھی بھاگ جاتا تو لاہور پولیس کے لیے بڑا توہین اور ہزیمت آمیز تھا یہ. ایک دوسری ایک بات, لاہور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, لاہور پولیس نے, مجھے یہ یاد ہے واقعہ, میں نے خبر بھی لگائی, لاہور پولیس نے جشن منایا اس کے مرنے کا. اچھا, ایک طرف, لیکن اس جشن میں وہ بڑے پیش تھے جو اس سے ڈر کے بھاگتے رہے, وہ بہت خوش ہوئے. لامحالہ لیاقت شاہ صاحب تو خوش ہوئے ہوں گے نا کہ ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا. لیکن دوسری طرف کیا ہوا, مقامی دیہات کے جتنے دے تھے, چھبیل فیملی تو تھی, وہ سارے کے سارے اس کی جنازے میں اس کی لاش دیکھنے آئے. انہوں نے, کئی لوگوں کو تو یہ شوق تھا کہ انو چھبیل کون تھا. اب ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا سر اور اس کے پاؤں دونوں چارپائی سے باہر تھے, قداور تھا نا. وہ کہتے ہیں کہ چادر بھی اس کے جسم پر پوری نہیں آ رہی تھی. دیکھنے والے بتاتے ہیں, میں نے ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی تھی, لیکن جن لوگوں نے اس کا جسد خاکی دیکھا وہ اس کے پاؤں اور سر باہر تھا, چادر بھی پوری طرح ڈھانپ نہیں رہی تھی اس کو. یہ جو سین تھا, اس کے بعد پرنٹ میڈیا زیادہ تھا, اخبار الیکٹرانک صرف وہی تھا, پی ٹی وی. پرنٹ میڈیا نے پاکستان اور بھارت کے اخبارات میں بھی یہ لیڈ سٹوری کے طور پہ چھپا کہ 30-35 پولیس مقابلے اور 100 سے زائد قتل اجرتی کرنے والا انو چھبیل مارا گیا. اچھا, بی بی سی نے بھی اس کو لکھا راوی کا بادشاہ. راوی کا بادشاہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ راوی کے کنارے بیلے میں رہتے تھے, اور انڈیا کے بارڈر سے لے کے اور سگیاں پل تک, بڈھا دریا تک, نیا پل, پرانا پل, یہ راوی کے جتنا بیلا ہے اس میں یہ مشہور تھے. اسی لیے اس کو راوی کا بے تاج بادشاہ کہا. بی بی سی نے انو چھبیل کے بعد میں جو ہسٹری جاری ہوئی, اعمال نامہ اس کا, 140 سے 148 افراد کے قتل کا الزام تھا اس پہ, جو اس نے اجرتی مارے, اجرت حاصل کر کے اجرتی طور پہ قتل کیے. اور اس میں جو انڈیا میں 2 سکھوں سمیت جتنے قتل ہوئے, جن کو سرحد پار سے قتل قرار دیا گیا, ان میں انو چھبیل شامل تھا. لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے, اس کے اعمال نامے میں جہاں اس کے اجرتی قتل اور جہاں اس کی ہائی ہینڈنس, جتنا ظلم, بہت جابر آدمی تھا, وہ کرتا رہا, وہ درج ہے. اس میں پولیس سے ٹکراؤ کی جتنی کہانیاں ہیں وہ ساری کی ساری فیک ہیں, سوائے ایک عابد باکسر کے. یہ بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. پولیس نے کریڈٹ لیا جتنی بار, وہ ساری کی ساری پولیس کی ناکامی اور شکست ہے. لاہور پولیس کی کامیابی نہیں ہے. ملتان میں 3 ریڈ, سائیوال میں 2-3 دفعہ, جوہر آباد میں کتنے ریڈ, 8 ناکے توڑے, 10-12 پولیس مقابلے کیے ایسے جو بالکل سر عام تھے. ان سب میں پولیس کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا, وہ کہیں نہیں درج. لیکن لاہور پولیس کی مجرمانہ تاریخ, لاہور پولیس کی جرائم پیشہ افراد سے فتح اور شکست کی کہانیاں, اور لاہور پولیس کے مقابلے, وہ اس وقت تک باب مکمل نہیں ہوتا جب تک انو چھبیل کا تذکرہ نہ کریں. اور انو چھبیل کو انجام تک پہنچانے میں جو عابد باکسر کا کردار ہے, اگر اس کا تذکرہ نہ کریں
تو لاہور پولیس کی تاریخ ادھوری رہتی ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی دوسرا انو چھبیل اس سرزمین پہ پیدا نہ ہو. زندہ دلانے لاہور کے دلوں پہ جو خوف تھا نا وہ انو چھبیل کا تھا, وہ عابد باکسر نے ختم کیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پولیس پہ خوف جو تھا وہ تو کانپتے تھے پولیس والے, باقاعدہ سامنے نہیں آتے تھے. 35 بار دیکھیں نا پولیس مقابلہ فیل ہوا. اچھا وہ مقابلہ فیل سنے کیا ہوا, عجیب سی بات کیا ہے. 30-35 مقابلے جو ہوئے ہیں نا ان میں بہت دور کھڑے رہ کے پولیس نے اس کا مقابلہ کیا, فرار کا راستہ ہی دیا نا. مقابلہ کیا فرار کا راستہ دیا, اور ہر دفعہ وہ بھاگتا رہا. پولیس کی کسٹڈی سے کئی بار بھاگا. اچھا اب یہ سنیں, آپ نے ایک جملہ, ایک سوال پوچھا تھا کہ گرفتار ہوا 2 بار. یہ جو گرفتار ہوا نا اس نے ایسی خوفناک انکشافات کیے, ایسے خوفناک انکشافات جس سے دل دہل جاتا ہے. یہ خود بتاتا ہے کہ میری زندگی جرائم سے لبریز ہے, لیکن میں نے شکست کھانا, تسلیم کرنا, فرار حاصل کرنا, کسی کو دھوکے میں رکھ کے دشمن کو مارنا یہ نہیں سیکھا تھا. علل اعلان بیل دے کے, میں نے آپ کو کہا جملہ بیل دے کے کہتا تھا میں نے فلاں کو کیا اب یہ کرو, اون کرتا تھا واقعے کو. لیکن کچھ باغ ماں جو تھے نا وہ برق و شرر سے ملے ہوئے تھے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ جعلی روپکار کس وکیل نے بنائی تھی. اچھا مجھے اس بات کا پتہ ہے. جب آپ کو پتا ہے پھر تو پولیس کو بھی پتا ہوگا. میں نے پولیس کو پتا ہوگا نا, لیکن میں کیوں بتاؤں ان کو. آپ مجھے یہ دیکھیں, اہم بات, ڈپٹی سپرنٹ جیل انچارج ہوتا ہے جس نے رہائی کی روپکار ریسیو کر کے رہائی جاری کرنی ہوتی ہے. مغرب سے پہلے رہائی ہو جاتی. ڈسٹرکٹ جیل لاہور سے جو اس کو شخص لینے آیا تھا وہ ایک پولیس افسر تھا. اچھا یہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے جعلی روپکار کے بعد سو کال رہائی جعلی تھی اس پہ گیا ہے. ایک پولیس والا گاڑی. ایک دوسری بات کہ روپکار جس وکیل نے جاری کروائی تھی وہ ڈپٹی سپرنٹ جیل ملے ہوئے تھے. اچھا ان کی انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا کبھی آپ کی ملاقات ہوئی یا آپ سے آمنا سامنا ہوا؟ آمنا سامنا نہیں ہوا میرا انو چھبیل سے, آمنا سامنا ایسا سچ نہیں ہوا. لیکن انو چھبیل کے قصے جس طرح عابد باکسر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا نا کہ اس کو پکڑنا ہے, میں نے مارنا ہے, جو بھی کرنا ہے, اسی طرح مجھے بھی یہ شوق تھا. اس وقت میں نوائے وقت میں کرائم رپورٹر تھا. میں نے وہ خبر اتنے شوق سے بنائی, اتنے توجہ کے ساتھ, اور میں انتظار کرتا رہا, موبائل نہیں تھے, کہ عابد باکسر مجھے ملے کہیں تو میں اسے پوچھوں یہ ہوا کیا, کیسے تو نہیں کیا ہے. ملا میرے ملنے کے بعد خبر بنائی میں نے, عابد سے بہت لمبی ڈیٹیل بات کی اسی رات. یہ 1994 کا واقعہ, 94 کا. 1994 میں عابد کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے ایسے یہاں علاقہ نواب صاحب. میں نے ایک خبر شائع کی کہ انو چھبیل کے فرار میں پولیس والا شامل ہے. انو چھبیل پولیس حراست سے فرار ہو گیا تھا. یہ جعلی روپکار والا نہیں, وہ تو رہائی تھی, فرار تھا. میں نے کہا پولیس والا شامل ہے. یہ میں نے لکھا. مجھے SSP لاہور کا فون آ گیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا پولیس والوں کا. میں نے کہا آپ انکوائری کرا لیں, اگر یہ بات درست ثابت نہ ہو تو میں مجرم. انہوں نے انکوائری کرائی. ایک SSP نے انکوائری کی, SSP تھے, انہوں نے انکوائری کی. بہت سینئر SSP, ایڈمن کے SSP رینک کے تھے, ایڈمن افسر تھے, SP ایڈمن. ان سے انکوائری کرائی, بات درست نکلی, وہ شامل تھا, اس کو معطل کیا. میں نے کہا معطلی کوئی سزا نہیں ہے SSP صاحب, یہ پھر فرار کرائے گا کوئی اور پولیس والا اس کو, اگر آپ نے صرف ASI اور کانسٹیبل کو معطل کیا. ایک کانسٹیبل ایک ASI تھا جو نگرانی تھے اس کے. پھر وہ انہوں نے ASI کو ڈسمس کیا, DIG سے کروایا, تھاندہ ڈسمس ہوا. سب انسپیکٹر کو اپنا ASI کو, اچھا وہ سب انسپیکٹر بننے والا تھا, اس کو ڈسمس کیا. کانسٹیبل کو خود ہی ڈسمس کر دیا SP ایڈمن. وہ SP ایڈمن کا اختیار ہے, اس نے ڈسمس کر دیا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پولیس والے مجھے ڈراتے تھے, خوفزدہ کرتے تھے کہ اس سے ڈرو. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں تو کوئی غلط بات نہیں کہتا, جو جنرل بات ہے وہ لکھتا ہوں. اچھا لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ جب آپ انو چھبیل کے بارے میں لکھتے تھے تو آپ تو اس کی مشہوری بھی کرتے تھے, اور ایک شوٹر کو تو یہی چاہیے کہ لوگ اس سے ڈریں, اس کا خوف بنے. نہیں ڈرے نہیں, اس کا ریٹ بڑھتا ہے. دیکھیں میں نے اس کے خلاف خبر لگائی, حق میں نہیں لگائی نا, خلاف ہی لگائی, تو ایک طرف تو اس کا ریٹ بڑھ گیا. اس نے اجرتی قتل پہ جو 5 لاکھ لینے وہ 10 لاکھ لے گا. ایک دوسرا میڈیا کی طرف سے تو اس کو ایک سرپرستی حاصل ہو گئی, میڈیا سپورٹ کر دیا کہ جی جناب یہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے نا اتنا تیز خوفناک کرمنل ہے. لیکن جب ہم نے انجام دکھایا
انجام بھی میں نے دکھایا نا, میں نے انجام دکھایا کہ عابد باکسر نے کتنی بری طرح اس کو مارا, مقابلہ کتنا خوفناک تھا. لیکن دوسری طرف میں نے یہ بھی دکھایا کہ وہ کوئی قابل رحم قابل افسوس نہیں ہے کہ اس نے ناکے پہ پولیس والے مارے. پشاور میں پولیس روپوش ہوا پشاور میں, اور وہاں مڈ بھیڑ ہو گئی پولیس سے, 3 بندے مار دیے. وہ بندے مارنے کو سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا, وہ تو پیسے لے کے مارنا اپنے آپ کا معاش تصور کر کے, وہ یہ جب خدا نہ کرے خدا خاکم بدان وہ ثواب کے تحت کرتا ہوگا, اس طرح لگتا تھا اس کا. اس نے جتنے بندے مارے وہ میڈیا پہ چھپتے رہے, لیکن جب وہ خود مرا تو میڈیا نے یہ لکھا جملہ کہ پاکستان اور بھارت میں جرائم کی دنیا کا مقبول ترین شخص مارا گیا. انو چھبیل کا ایک بھائی سرور عرف سرو چھبیل, وہ اب بھی زندہ ہے. انو کا ایک بیٹا اور ایک سرور کا بیٹا چھوٹا, دونوں پراپر ڈیلنگ کا کام. دیکھیں سنیں, صرف پراپر ڈیلنگ نہیں کرتے, دونوں بھائی پراپر ڈیلر ہیں, وہ گریجویٹ بھی ہیں. اچھا. انہوں نے جرائم پیشہ زندگی سے توبہ کر لی. چھبیل فیملی کا جرائم میں نام و نشان جتنا بلند و بالا تھا, انو کے قتل کے بعد اس کو ایک دم ڈکلائن آیا. اور پھر لاوارسی, بیچارگی, قسمہ پرسی, کمائیگی, جو بھی نام دے, اس کی زندگی انہوں نے گزاری انو کے بعد. اب نہ وہ کشتی رانی کرتے ہیں, نہ وہ مچھلی پکڑتے ہیں, نہ وہ کوئی اور کاروبار کرتے, صرف ان کے بچے سروں کی نگرانی میں, سرپرستی ہے, بزرگ آدمی ہے چارپائی پہ, اس کی سرپرستی میں صرف اور صرف پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں, اور اس پراپرٹی ڈیلنگ کے تھرو اپنا روزگار معاش پورا کر رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں انو چھبیل جیسے گینگسٹرز کا پولیس مقابلہ جسٹیفائڈ ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا.